بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی 99 افراد کو قتل کرنے والی توبہ کا واقعہ۔ بخاری مسلم نبی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں توبہ کی قبولیت کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے نبی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرم پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ لوگوں نے اسے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری معافرت ہو سکتی ہے جبکہ میں 99 انسانوں کو قتل کر چکا ہوں۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل قیاس رائے کی جو آدمی 99 انسانوں کو قتل کر سکتا ہے اس کی معافرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے۔ جبکہ میری توبہ قبول نہیں ہوتی تو تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 قتل اس طرح پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ میری معافرت کی کوئی شکل تو ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتائیے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ گار کے لیے معافرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب چونکہ علم تھا، اس نے بتایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے والا میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری معافرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملکہ موت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اسی لیے یہ سچے دل سے طیب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے، لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابلے میں صرف ایک باشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام مسجد سے مقام عبادت صرف
ایک باشد قریب ہے، اسی لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک ہی روایت میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملکہ موت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس طرح زمین کی طرف گھسیٹتا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کریں میں اس کے ساتھ ہوں۔ باخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک باشد میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے دماغ کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان۔